محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہی تھی کہ ہر چیز کا مالک، خالق، رازق صرف اللہ ہے۔ وہی وہ ذات برتر اور اعلیٰ ہے کہ جو جسے جو کچھ چاہتا ہے عنایت کرتا ہے، جس سے جو کچھ چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے، مالک الملک، تمام تر بادشاہوں کا بادشاہ، اور جس سے چاہتا ہے اپنی دی ہوئی بادشاہت لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ، اے پروردگار تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تُولِجُ اللَّیلَ فِی النَّہَارِ وَتُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیْلِ۔ تو چاہے تو رات کو دن میں داخل کر دے، اور تو ہی ہے جو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ اور تو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، اور جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب و کتاب کے تو رزق دے دیتا ہے۔ یہ سب رب کائنات کی مرضیاں ہیں، یہ اس کی منشا ہے۔ اس میں کسی انسان کو کوئی دخل نہیں کہ وہ بات بھی کر سکے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ہاں، انسان کے ذہن میں سوچ آتی ہے، انسان کبھی کبھی یہ خیال کرتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، یا شاید میرا رب مجھ پہ راضی نہیں، جو مجھے نعمتیں دینے میں، مال و دولت دینے میں دوسروں سے پیچھے رکھا ہے۔ دوسروں کو رب نے زیادہ عنایت کیا ہے، مجھے تھوڑا عنایت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے شیطان دماغ میں ایک خیال پیدا کر دے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کا کسی کو مال زیادہ عطا کرنا یا کسی کو مال تھوڑا عطا کرنا، یہ اس کی رضامندی اور ناراضگی کا سبب نہیں ہوتا۔ اس نے تو اپنے سب سے بڑے دشمنوں کو خزانے نوازے تھے۔ آپ فرعون کے، نمرود کے، قارون کے واقعات سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، کتنی بڑی بڑی اس نے بادشاہتیں عطا کی۔ یہ نہیں کہ رب نے جسے مال زیادہ دے دیا اس سے اللہ راضی ہے، نہیں، جسے کم دیا اس سے ناراض ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا کسی کے رزق میں برکت پیدا کر دینا اور کسی کے رزق سے برکتوں کا اٹھا لینا، یہ اس کی رضامندی اور ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے۔ کہ رب جس سے راضی ہوتا ہے پھر اس کے رزق میں ایسی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ رزق تھوڑا بھی لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی رزق سے برکت اٹھا لی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مالدار لوگ بھی
مال کی کمی کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے سوائے قبر کی مٹی سے۔ تو یہ دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ اس دنیا میں اللہ نے دکھ بھی رکھا ہے اور سکھ بھی رکھا ہے، کیونکہ کائنات کے رب نے یہ پہلے ہی فیصلہ فرما دیا تھا۔ کب فیصلہ فرمایا؟ اس کے قلم نے یہ باتیں کب لکھی؟ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، جب اس نے تقدیر کو لکھا۔ اور تقدیر کو رب کائنات نے کب لکھا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور کے صحابی رسول عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں کہ قدم اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ نے آسمان و زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے، کتنے سال؟ 50,000 سال پہلے اللہ نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی تھی، اور فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ یہ قرآن کے اور حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، کب ملنا ہے، اور کسی سے اس کو دینے کے بعد کب واپس لینا ہے، کس طرح لینا ہے، یہ اس رب کائنات نے ہر چیز لکھ دی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں اللہ کی ان آزمائشوں پہ، ان ابتلاؤں پہ، ان امتحانوں پہ پورا اترنا ہے۔ ہم نے اس کے ہر فیصلے پہ اپنی رضامندی کا ثبوت دینا ہے کہ اے اللہ تو جو بھی کرے میں راضی ہوں، تو مجھے زیادہ دے میں تب بھی راضی، مجھے کم دے میں تب بھی خوش۔ زبان پہ کوئی شکوہ اور شکایت نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر 2 موقعوں میں آزمائش رکھی ہے۔ آزمائش کا تعلق صرف یہ نہیں کہ انسان کو کب ملا ہے تب اس کو آزمایا ہے، نہیں، زیادہ دیکھے بھی رب کائنات آزماتا ہے۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انسان کو زمین میں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اب ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے لوگ۔ اللہ نے کہا منہم دون ذالک، کچھ تو نیک ہیں لیکن کچھ دوسری طرح کے لوگ ہیں، یعنی وہ نیک نہیں ہیں۔ اور فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم کبھی انہیں زیادہ دے کے آزماتے ہیں، نیکتے دے کے آزماتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کبھی ہم انہیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے 2-4 کر کے آزماتے ہیں، شاید کہ یہ میری طرف پلٹ آئے۔ یعنی ہر 2 موقعوں پر مومن کی آزمائش ہے، زیادہ دے کر بھی اور کم دے کر بھی اللہ آزماتا ہے۔ زیادہ دے کے آزماتا ہے کہ میں دیکھوں میرا بندہ کہیں میری طرف سے منہ پھیر تو نہیں رہا۔ جیسے پچھلے جمعے میں ہم نے واقعہ بیان کیا 2 بھائیوں کا کہ ایک کو اللہ نے 2 باغات دیے اور ایک کے پاس کوئی باغ اور اولاد نہیں، اور وہ باغوں والا فخر کرنے لگا، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، پھر اللہ نے کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن مومن جو ہے، اللہ پہ پکا یقین اور ایمان رکھنے والا جو شخص ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ عجباً لعمر المؤمن، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا تو عجیب ہی قصہ ہے، عجیب ہی واقعہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی نعمت دیتا ہے
تو اس پر یہ رب کا شکر ادا کرتا ہے تو کان خیر لہ، یہ بھی اس کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ رب کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، رب کی نعمتیں جو اسے ملتی ہیں اس پہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، کان خیر لہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرًّا صَبَرَ كَانَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، کسی مصیبت سے دوچار ہو جائے، کوئی پریشانی سے آ جائے، اس پہ یہ صبر کرتا ہے، آہو بقا نہیں کرتا، اپنے سینے اور گریبان کو چاک نہیں کرتا، یہ اپنی محرومیوں کا رونا دنیا کو نہیں دکھاتا، یہ رب کی ذات کے شکوے نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، کان خیر لہ، یہ بات بھی اس کے حق میں جاتی ہے، اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے بندے پہ آزمائش آئی لیکن اس نے صبر سے کام لیا، لہذا میں اس کے اس عمل سے اور زیادہ خوش ہو جاتا۔ اسی لیے تو رب کائنات نے فرمایا ان مع العسر یسرا، اور اگر آج کوئی تنگی آئی ہے تو آسانیاں بھی تو آئیں گی۔ اور اگر انسان دیکھے تو اللہ کی طرف سے کتنے انعامات انسان کے اوپر آتے ہیں، کتنی اللہ کی طرف سے نعمتیں انسان پہ آتی ہے، انسان جس کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے مصیبت ہو یا آرام ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، اس کا شکر اور صبر ادا کرنا ہے۔ پھر یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں ایسا نہیں کہ عام بندوں پہ آتی ہے، اللہ کے نافرمانوں پہ آتی ہے، نہیں، بلکہ یہ تو نبیوں پہ بھی آتی ہے۔ اور ایک نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی سب سے زیادہ جو آزماتا ہے وہ انبیاء کرام کو آزماتا ہے، پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو اس پہ اللہ کی آزمائش آتی ہے، پھر اس کے بعد جو جتنا دین سے زیادہ تعلق رکھتا ہے اتنی ہی اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اور جس کا تعلق دین سے جتنا کم ہو اس کے اوپر اتنی آزمائشیں کم آتی ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے کو آزماتا رہتا ہے اور بندہ ان آزمائشوں پہ صبر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس بندے کو اللہ کہتا ایسا بنا دیتا ہوں کہ زمین پہ چل رہا ہے لیکن اس کے جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رکھتا، اس طرح سے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا۔ ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ جب ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا کلمات کے ساتھ لیکن وہ اس پہ پورا اترے تو اللہ نے کہا کہ میں تجھے دنیا کے لیے امام بنا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ اور ان کا اس توحید پہ کاربند رہنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے سنت قرار دیا، فرمایا تمہارے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان پر ایمان لانے والوں کی زندگی۔ کیسے کیسے نہیں آزمایا، پہلے تو گھر سے نکالا، گھر بار چھوڑ کے آئے، پھر بے آباد جگہ پہ بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آنا پڑا، پھر وہ بچہ جسے دعاؤں سے مانگا تھا اللہ نے اس کی قربانی مانگ لی، اور اس موقع پہ یہ صبر کا مظاہرہ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے کیا بلکہ لفظ جگر اسماعیل نے بھی کیا۔ کس طرح سے آزمایا، آگ میں ڈالے گئے، ستاروں اور
چاند اور سورج کی طرف سے آزمائش کی گئی، ہر طرح کی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے آزمائش کی، نبیوں میں آزمائشیں آتی ہیں۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ صاد کی پڑھی ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کے صبر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ اللہ کے کہے ہوئے کلمات ہیں۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں کسی کے بارے میں یار فلاں بڑا صبر کرتا ہے، بڑی صابرہ خاتون ہے، بڑا صبر کرنے والا مرد ہے۔ یہاں میں اور آپ نہیں، یہاں رب کائنات کہہ رہا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ میری آزمائشیں آئیں اس پیغمبر پہ، میرے اس بندے پہ، نعم العبد پہ، لیکن میں قربان جاؤں کہ اللہ کے اس پیغمبر نے اللہ کی آزمائشوں پہ کس طرح سے صبر کیا ہے۔ یہ آیات ان کا ترجمہ سنیے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذرا میرے بندے ایوب کا تذکرہ تو کیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، بے شک مجھے شیطان نے آ پکڑ لیا ہے بیماری اور تکلیف کے ساتھ۔ حالانکہ بیماری اور تکلیف دینے والے رب کائنات کی ذات ہے۔ مفسرین نے یہاں بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا، کہا ایوب علیہ السلام اتنے اللہ رب العزت سے مطمئن اور اتنی اللہ کی تعریفیں کرنے والے کہ بیماری کو بھی اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہے، شیطان کی طرف منسوب کیا ہے کہ بیماری اس شیطان کی وجہ سے اس نے مجھے بہکایا، اور فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، پھر اللہ نے اس بیماری سے شفا یاب بھی کیا۔ بڑا ہی جو ہے یہ رقت آمیز اور بڑا ہی سننے والا واقعہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بیان کیا کہ ایوب علیہ السلام کو بیماری نے آ لیا، اور بیماری بھی ایسی کہ 12 سال تک جڑی گئی۔ اتنی لمبی بیماری حضرات، کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے بیماری۔ انسان ایک رات سو نہ سکے تو خود سوچئے کہ انسان کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کا پیغمبر 12 سال تک بیمار رہا، اور بیماری کی وجہ سے سب اولاد بیویاں اللہ کو پیاری ہو گئی، چھوڑ دیا، حتیٰ کہ شہر کے ایک کنارے پہ جہاں لوگ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں پہ رہنے لگے، اور ایک ہی بیوی ہے پاس، وہی لوگوں کے گھر میں جا کے کام کرتی ہے، کھانا لاتی ہے، لا کے پیغمبر رسول کو دیتی ہے، خود کھاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا پیغمبر، اس کی زبان پہ کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کہ اے اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، تو نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ لوگ کفریہ جملے بولتے، اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت اور آزمائش سے استقامت عطا فرمائے کہ ہم ایسا کفریہ جملہ نہ بولیں کہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا۔ یہاں اللہ کا نبی ہے، بڑی مشکلات کے ساتھ، بڑی پریشانیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک دن تو ایسا آ گیا کہ اپنا حقیقی بھائی ایک رشتہ دار کے ساتھ آیا اور آ کے کہنے لگا اس ایوب نے ضرور کوئی خیانت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر ایسا عذاب دچار کیا۔ دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ حضرات جب اپنے دل پہ کچوکے لگاتے ہیں تو پھر انسان کے غم مزید بڑھ جایا کرتے ہیں۔ لہذا اس زبان کا استعمال انسان کو ہمیشہ سوچ کے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی آزمائش شدہ انسان کے متعلق یہ سوچیں یا کہیں۔
ضرور برائیوں کا نتیجہ ہے جو آج یہ بھگت رہا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہاں، انسان کے اوپر آنے والی مصیبتیں انسان کے اعمال ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن ہمارا کسی کے متعلق کہنا یہ جائز نہیں ہے کہ یہ انسان ٹھیک ہی نہیں ہوتا، بیمار پڑا ہے، ضرور گناہگار ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے۔ نہیں، فرمایا یہ رب کائنات کی مرضیاں ہے۔ اب یہاں اللہ کا پیغمبر بیمار ہے، دیکھیے تو زبان سے یہ کلمات نکلے کہ اے اللہ انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، اس شیطان سے مجھے چھٹکارا دلا، اس بیماری سے مجھے نجات دلا۔ اللہ نے کہا ارکض برجلک، اے ایوب اپنی ایڑی کو زمین پہ مارو، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ جو پانی میں نے نکالا ہے زمین سے اس کے ساتھ غسل بھی کرو اور اسے پیو بھی، اللہ تمہاری بیماریاں دور کر دے گا۔ حضرات، بیماریوں سے شفا دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، بعض اوقات بیماری کبیر ہو جائے یا آزمائش بڑھ جائے تو ہم بعض اوقات غیر اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ دوسری جگہ پہ اپنی ان مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کسی نے بتایا جی فلاں جگہ پہ فلاں مزار پہ ایسی چیز پڑی ہے یا اس پہ کوئی چیز چڑھا دو تو تمہاری بیماری جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کی طرف انسان چلا جاتا ہے جب انسان کو مشکلات آتی ہے۔ نہیں، جب بھی شفا دینی ہے، پریشانیوں کو دور کرنا ہے، مصیبتوں کو ختم کرنا ہے تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے، چاہے وہ فوراً کر دے یا 12 سال کا وقفہ لے لے ایوب علیہ السلام کی طرح، یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، کسی اور کو مشکل کشا نہیں سمجھنا، سب کام اللہ کر سکتا ہے، یہ یقین رکھنا ہے اللہ پہ، اللہ پہ یہ پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہر چیز دینے والا رب کائنات ہے۔ اللہ نے پھر دی وہی نعمتیں جو واپس لی تھی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہتا ہے ہم نے اسی طرح سے اہل و عیال بھی دے دیا، مال و دولت بھی دے دیا، ہر چیز جو چھن گئی تھی وہ ایوب علیہ السلام کو دوبارہ مل گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے کہ ایوب علیہ السلام جب اس پانی سے نہا رہے تھے تو اللہ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی اور ایوب علیہ السلام اس کو سمیٹنے لگے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ایوب کیا تجھ پہ میری رحمت کافی نہیں؟ تو ایوب علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا، تیری رحمت تو جتنی مل جائے اس سے زیادہ کی طلب ہے۔ اللہ نے بیویاں بھی دے دی، اولاد بھی دے دیا، مال و دولت بھی لوٹا دیا، ہر چیز دے دی۔ ایک دفعہ بیوی نے دوران تیمارداری کو ایسی بات کہی کہ ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھا لی کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اب نیک بیویاں اللہ ان کی بھی اپنے قرآن میں تعریفیں کرتا ہے۔ حضرات، یہ رب کائنات واقعات بیان کر کے امتوں کو بتاتا ہے کہ میرے ہاں کسی کی گئی نیکی ضائع نہیں ہوتی، میں ہر چیز کو دیکھنے والا ہوں۔ یہاں ایوب علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا اللہ نے تذکرہ کیا اور کہا اب تو قسم تو اٹھا چکا ہے، تو نے قسم کو پورا بھی کرنا ہے، لیکن سنو وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، جھاڑو کے تنکے لے لے اپنے ہاتھ میں، سو فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، وہ اس کو مار دے تیری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ کہتا ہے ہم نے ایوب کو دیکھا کہ وہ بڑا ہی صبر کرنے والا ہے۔ حضرات، یہ والا جو سرٹیفکیٹ ہے
خدا کی قسم سب چیزوں سے بڑا ہے۔ رب کائنات خود آزمانے والا اور خود ہی آزمائش کرنے کے بعد رزلٹ نکال کے نتیجہ سنانے والا۔ انا وجدناہ صابرا، اور فرمایا نعم العبد انہ اواب، یہ میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے اور یہ انشاءاللہ میری طرف رجوع کرنے والا۔ حضرات نبیوں میں آزمائش ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے کتنی آزمائشیں نازل کی۔ احد کے میدان میں رب کائنات نے کون سی آزمائش ایسی ہے جو نازل نہ کی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جان نثار صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کٹ کٹ کے میدان احد کے اندر گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو زندگی میں بہت مسائل اور بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ پورے خاندان کو 3 سال تک کے لیے سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، بالکل الگ تھلگ کر دیے گئے۔ نہ اس بنی ہاشم سے کسی نے کوئی چیز لینی ہے نہ ان کو دینی ہے۔ اور نبی کے صحابہ نے بھی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا۔ اور دیکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بیماری آیا کرتی تھی، اور یہ مسلمانوں میں بھی آتی ہے، اللہ کے نیک بندوں میں بھی آتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بخار ہوا اور بہت شدید بخار ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ فرمایا ہاں اے عبداللہ مجھے تم لوگوں سے ڈبل بخار ہوتا ہے، جتنا 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے مجھے اکیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی پھر آپ کا اجر بھی ڈبل ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، پھر اللہ مجھ سے اس کا صلہ اور اجر بھی ڈبل دیتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام میں بھی آزمائشیں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی اس دنیا سے گئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے کون سا عمل پیش کیا؟ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک بیٹا بیمار ہو گیا، انتہائی زیادہ بیمار ہو گیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے بابا کو بلا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دے کر بھیج دیا، کہا جاؤ اسے کہو ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر وتحتسب۔ جا کے دعائیں دی، دوبارہ حضرت زینب نے بھیجا کہ جاؤ میرے بابا کو ضرور میرے پاس بلا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ حضرت زینب کے گھر گئے۔ حضرت زینب کا شیر خوار چھوٹا سا بچہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی جان اس طرح سے نکل رہی تھی جیسے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی باقی رہ جاتا ہے، اسی اسنا میں وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے رحمت کے آنسو پر نکلتے، صحابی رسول پوچھتے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ وہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رکھا ہے۔ پھر مزید دیکھیے خود نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ ان کی جان اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہتھیلیوں میں نکلتی ہے، دوبارہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ صحابہ کرام تعجب سے پوچھتے اللہ کے نبی آپ بھی؟ فرمایا ہاں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما شاء اللہ ربنا۔ فرمایا ہاں آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور دل شدت غم سے نڈھال ہے،
لیکن ہماری زبان سے صرف وہی کلمات نکلیں گے جو اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کو اس موقع پہ کون سے کلمات پسند ہیں؟ میں نے اپنے بندے کو آزمایا لیکن میرے بندے نے صبر سے کام کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس چند صحابیات آئیں، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ مردوں کو تو واعظ کرتے ہیں، ایک دن ہمارے لیے بھی مخصوص کیجیے کہ ہمیں بھی واعظ و نصیحت کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی دن مقرر کر لو، میں تمہیں واعظ و نصیحت کروں گا۔ ایک دن صحابیات اکٹھی ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں واعظ و نصیحت کی، اور ان میں ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ جس عورت کے 3 بچے اگر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، 3 بچے جس عورت کے فوت ہو جاتے ہیں، تو فرمایا یہ اور وہ عورت اس پہ صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اسے جنت عطا کرتا ہے۔ ایک عورت نے پوچھ لیا اللہ کے نبی اگر کسی کے 2 فوت ہوئے ہوں اور اس نے صبر کیا؟ فرمایا ہاں اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے، حضور سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہمیں آپ سے محبت ہے۔ کچھ دن گزرے، دیکھا کہ وہ صحابی آپ کی مجلس میں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں ہے وہ؟ فرمایا حضور اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اللہ کو پیارا اسی کے غم میں نڈھال ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے گھر گئے اور کہا کہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیرا بچہ تیرے صبر کرنے کی وجہ سے جنت کے ہر دروازے کے اوپر تیرا انتظار کرے گا؟ اللہ رب آزماتا تو ہے لیکن آزمائش کے بعد صلہ کتنا بڑا دیتا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مالوں کی کمی، کبھی جانوں کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی۔ ان سب چیزوں سے اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، لیکن ان سب کے بعد خوشخبری کے ساتھ بھی کے لیے ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، جو لوگ صبر اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری، اور ان کے لیے خوشخبریاں تھیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کل قیامت کے دن اللہ انہیں بالا خانے عطا کرے گا، بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں۔ آج دنیا میں لوگوں کے دل للچاتی ہے اور لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں اتر آتے ہیں ان عمارتوں اور ان بالا خانوں کے حصول کی خاطر۔ یہاں رب کائنات صبر کی وجہ سے تمہیں بالا خانوں کا وعدہ کرتے ہوئے کہتا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، تمہیں وہاں پہ استقبال کیا جائے گا سلام کے ساتھ، آداب کے ساتھ۔ حضرات کتنے مزے ہوں گے انسان کے لیے جب وہ دنیا میں اگر صبر کر لے، دکھ ہے یا سکھ ہے اس سب کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اس پہ اس کا شکر ادا کرنا ہے، اگر اللہ نے کوئی دکھ اور تکلیف دی ہے اس پہ صبر سے کام لینا ہے، اس کا بڑا ہی زیادہ اجر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔